اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں استنجا کے متعلق کچھ احکامات بیان ہوں گے۔ اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ بیان کی جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ وہ کام جو استنجا کے متعلق کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو کام نہیں کرنے، اور تیسرے نمبر پہ جو استنجا کے اندر مکروہات ہیں ان کا بیان ہوگا۔ استنجا یہ طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر استنجا صحیح نہ کیا جائے، سنت طریقہ کے مطابق نہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بارے میں بیان کر دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک والد کی حیثیت سے ہوں، ایک والد کے مرتبے میں ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں احکامات سکھلاتا ہوں۔ فاذا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کے لیے آئے، فلا يستقبل القبلہ ولا يستدبرها، تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور قبلے کی طرف پشت بھی نہ کرے۔ ولا يستقب بيمينه، اور اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ وكان يأمر بثلاثة احجار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلے، 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم کرتے تھے۔ وينهى عن الروث والرمة، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کا نبی کیسا ہے کہ حتیٰ کہ آپ کو اتنے مسائل سکھاتا ہے کہ جس میں استنجا اور طہارت کے مسائل بھی بتاتا ہے، جس میں ایک شرم، ایک عار محسوس ہوتی ہے، بہت باریک باریک مسائل بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے ہیں، کامل دین ہم تک لے کر آئے ہیں۔ تو کامل دین وہی ہوگا جس میں زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کی جائے، زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی جائے کہ ایمان والا، اسلام والا کس طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور طہارت تو انسان کی زندگی کا ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی، استنجا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، غسل کے احکامات پتہ نہیں ہوں گے تو وہ کیسے جو ہے اپنی عبادات کر سکے گا، کیسے اللہ کے حضور اپنی عبادت کرے گا۔ تو عبادت کے لیے طہارت شرط ہے۔ جس طرح جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عبادت کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات ایسے بتلائے ہیں کہ جن کو کفار جو ہے بری نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے، مجلس میں بیٹھ کے یہ بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے اور کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ بلکہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے اندر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے، تو پھر اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو علم حاصل ہو جائے، اور پھر علم جب آ جائے گا تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم استنجا کے اندر 3 چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ استنجا میں کون سے کام کرنے ہیں۔ تو وہ تقریباً 6 سے 7 نکات ہیں جن کو ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز استنجا کرنے کے متعلق کہ استنجا یعنی قضاء حاجت کرنے کے لیے اتنا دور چلا جائے کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور قضاء حاجت کے دوران انسان ہے، ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے
یا کوئی بھی اس کے متعلقات ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے فضلات کی بدبو وغیرہ ہے تو وہ کسی دوسرے شخص کو نہ پہنچے، تو وہ تسلی سے بیٹھ کے اپنی قضاء حاجت کرے، اتنا دور چلا جائے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ نمبر 2، قضاء حاجت کے لیے نرم جگہ اور نشیبی جگہ تلاش کرنی چاہیے تاکہ پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن اور کپڑوں کو نہ لگے، کیونکہ قبر کا عذاب عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر من، اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤ کیونکہ عموماً عذاب قبر انہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لے۔ اور اگر کوئی شخص بیت الخلاء سے باہر صحرا کے اندر قضاء حاجت کر رہا ہے تو وہ کپڑا کھولنے سے پہلے، اپنا صدر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا، پہلے دعا پڑھ لے، اس کے بعد اپنا صدر کھول کے پھر قضاء حاجت کرے گا۔ اور نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور اس سے نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالے۔ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنے ہیں اور باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے گا، یہ بھی بیت الخلاء کے آداب میں سے ہیں۔ نمبر 5، قضاء حاجت اور استنجا کے وقت سر ڈھانپے۔ جب بھی بیت الخلاء میں جائے قضاء حاجت کے لیے تو اپنا سر ڈھانپ کر جائے، ٹوپی پہن لے، کوئی کپڑا کر لے، سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے قضاء حاجت کے دوران۔ شریعت ہمیں قضاء حاجت کے لیے بھی اتنا ادب سکھا رہی ہے کہ ہمارا سر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے قضاء حاجت کے دوران، جبکہ ہماری سستی اور غفلت یہ ہے کہ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھ لیتے ہیں، نماز کے دوران سر ننگا ہوتا ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت زیب و زینت کے ساتھ آؤ، تمہارا سر ڈھانپا ہونا چاہیے، کپڑے خوبصورت ہوں، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ شریعت ہماری ہر شعبے کے اندر، ہر پہلو کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو بائیں پاؤں پر ذرا زور دے کر بیٹھے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ قضاء حاجت میں سہولت کا سبب بنتی ہے، یہ حکمت سے متعلق بات ہے کہ اگر بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے گا تو قضاء حاجت کے اندر آسانی ہوگی۔ اب وہ چیزیں جو استنجا کے درمیان میں نہیں کرنی، استنجا کے دوران نہیں کرنا، پہلی چیز کسی سوراخ وغیرہ میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ سوراخ سے کوئی حشرات الارض وغیرہ نکلے، کوئی موذی جانور نکلے جو اسے تکلیف پہنچا دے، تو یہ ممکن ہے، اس لیے سوراخ کے اندر کہیں پر بھی پیشاب کرنے سے ممانعت ہے۔ نمبر 2، کسی راستے میں، قبرستان میں یا مسجد کے قریب ہرگز پیشاب یا پاخانہ نہ کرے۔ نمبر 3، اسی طرح کسی چھاؤں میں بھی پیشاب پاخانے سے گریز کرے، اس لیے کہ اس سے چھاؤں میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اس جگہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جہاں سردیوں میں بیٹھ کے دھوپ وغیرہ لگوائی جاتی ہے، دھوپ کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہاں ایسی جگہ پر بھی پیشاب کرنے سے گریز کرے گا۔ نمبر 4، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا منع ہے، یہ استنجا کے متعلق نہ کرنے والی چیزیں تھیں۔ اس طرح استنجا کے مکروہات ہیں۔ استنجا کے مکروہات، نمبر 1، قضاء حاجت کے دوران کسی سے بات کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت یا عذر کی بنا پہ مجبوری ہو تو پھر کچھ اجازت ہے۔ نمبر 2، استنجا کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کوئی بھی ذکر کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ بیت الخلاء میں ہو یا کسی صحرا وغیرہ میں ہو۔ اسی طرح سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ اسی طرح جو ٹھہرا ہوا پانی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح جاری پانی یا ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہت زیادہ ہو پیشاب پاخانہ کرنا
مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 7، غسل خانہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اکثر وسواس کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کسی کنواں یا نہر یا حوض کے قریب پخانہ یا پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کہیں دور جا کر کرنا چاہیے۔ کسی ایسی جگہ بیٹھ کر استنجا کرنا جہاں پر کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 10، بغیر عذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، کیونکہ گندگی کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہوگا۔ دائیں ہاتھ سے کرے گا بغیر عذر کے تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ نمبر 11، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا بلکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، پھر یہ دعا پڑھے۔ پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے گا اور پھر یہ باہر آ کے دعا پڑھے گا، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استنجا سے فراغت کے بعد یہ کلمات کہنے چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وحصن فرجی من الفواحش۔ یہ کلمات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائے ہیں کہ استنجا سے فراغت کے بعد یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ یہ تھا استنجے کے متعلق کرنے والے اور نہ کرنے والے احکامات اور مکروہات۔ اللہ پاک ہمیں دین کا ہر مسئلہ سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔